دنیا بھر کے پاس صاحبان، مقدسین اور ایمانداروں کو سلام جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام سونگ ینگ گل ہے اور میں شنچنجی چرچ آف جیزس کے تدھی قبیلے کے کیونگجو چرچ کا سربراہ ہوں۔ میں آن لائن سیمینار باب کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامے کے مکاشفہ کی گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سبق کا عنوان جسے ہم آج دیکھیں گے انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 17 ہے، جس کا عنوان زندگی کے درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کی حقیقت ہے، اور مرکزی حوالہ یوحنا 15 باب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پیدائش کے 2 اور 3 باب اور دانیل 4 باب اور مکاشفہ 22 باب کو بھی دیکھیں گے۔ زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بائبل میں واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے، تاہم پوری دنیا کے پاسٹر صاحبان اس بات کا کوئی خاص جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ 2 درخت کیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت براہ کرم شنچنجی کی زندگی کے درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں وضاحت سنیں اور ان کے حقیقی معنی تلاش کریں۔ میں آپ کو یوحنا 15 باب کے مرکزی نقطے کے بارے میں بتاتا ہوں، جو آج کا اہم حوالہ باب ہے۔ یوحنا 15 باب 27 آیات پر مشتمل ہے۔ یوحنا 15 باب کی پہلی 8 آیات حقیقی انگور کے درخت اور 12 شاخوں اور ان کے پھلوں کے بارے میں ہیں۔ آیات 9 سے 17 یسوع کے احکامات اور محبت کے بارے میں ہیں۔ آیات 18 تا 27 ان لوگوں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہے جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے یوحنا 15 باب اس کی پہلی 8 آیات کو پڑھیں اور اس کے مواد کو ترتیب دیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ یسوع اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہتے ہیں اور 12 شاگرد شاخیں ہیں۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ وہ ہر شاخ کو کاٹ دیتا ہے جو یسوع حقیقی انگور کے درخت کی بیل کے ساتھ نہیں جڑتی اور پھل نہیں دیتی۔ لیکن اگر کوئی پھل لاتا ہے تو وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھلدار ہو۔ یہاں پھل ان ایمانداروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو سچائی کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے یعقوب پہلا باب اس کی 18ویں آیت کے مطابق دیکھا ہے۔ ہم یعقوب پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں پھل کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شاخ جسے چھانٹا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یسوع کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور یسوع کے کلام کے وسیلہ سے اپنے روح کو، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے۔ نیز پہلا پطرس پہلا باب اس کی 22ویں آیت کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھر یسوع اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ سچے خدا کی طرف سے لگائے گئے درخت کے طور پر وہ یسایہ 5 باب کے جنگلی انگوروں کے درخت میں امتیاز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہتے ہیں۔ حقیقی درخت اور جنگلی انگور کا درخت ایک درخت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خدا کا ہے، اور ایک درخت جو شیطان کا ہے، جسے تمثیلی طور پر زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیات 6 میں کیا لکھا ہے۔
اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آمین۔ یسوع جو انگور کا حقیقی درخت ہے کہتا ہے کہ جو شاخیں اس کے ساتھ ایک نہیں ہوں گی اور پھل نہیں لائیں گی وہ درخت کے تنے سے کاٹ کر آگ میں جلا دی جائیں گی۔ لیکن اگر یسوع کا کلام ہم میں رہے اور ہم یسوع کے کلام میں قائم رہیں تو ہماری دعائیں خدا کے حضور قبول ہوں گی۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، اور ہم پھر تب ہی صحیح معنوں میں یسوع کے شاگرد بن سکتے ہیں۔ یوحنا 15 باب اس کی پہلی 8 آیات کے کلام میں واضح طور پر یسوع کے ساتھ ایک بننے کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انگور کا حقیقی درخت اور پھل لانا جو انجیلی بشارت کے کام کے بارے میں بات کی جاتی ہے، انگور کے حقیقی درخت کے معنی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بائبل میں تمثیلی طور پر درخت کون سے ہیں۔ بائبل میں صرف 2 روحانی قسم کے درخت ہیں، ایک زندگی کا درخت ہے اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ پھر آئیے جانیں کہ زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 9ویں آیت میں باغ عدن میں زندگی کا ایک درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم نیک و بد کی پہچان کے درخت کو اچھائی اور برائی کے درخت کے طور پر مختصر طور پر بات کریں گے۔ بائبل کے واقعات ان 2 قسم کے درختوں سے شروع ہوتے ہیں۔ پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی کے درخت کا پھل کھائے گا تو اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ لیکن پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھاتا ہے تو وہ ضرور مر جائے گا۔ اگر ان 2 قسم کے درختوں اور 2 پھلوں کے نتیجے میں زندہ رہنے یا مرنے کی بات آئی ہے تو کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ درخت کیا ہیں؟ پھر یہ کیسے ہے کہ ہم اب تک اس اہم جواب کو نہیں جان سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے پاس ایک راز ہے۔ زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت ایک راز ہے جو تخلیق کے وقت سے پوشیدہ تھا۔ یسوع نے ان کے بارے میں 2000 سال پہلے تمثیلوں میں بات کی تھی۔ بہرحال آج دوسری آمد اور مکاشفہ کی تکمیل کے وقت سب کچھ صاف ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت جسمانی درختوں کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ تمثیلی ہیں۔ زندگی کا درخت ایک درخت ہے جو خدا کی زندگی کے بیج سے اگتا ہے، جبکہ نیک و بد کی پہچان کا درخت شیطان کے موت کے بیج سے اگایا جانے والا درخت ہے۔ اب میں زندگی کے درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کی ان تمثیلوں کی وضاحت کروں گا جو پوری بائبل میں تمثیلی طور پر لکھی گئی ہیں، اور ان کے پھلوں کے بارے میں بھی بیان کروں گا۔ یسوع نے متی 13 باب اس کی 31 تا 32 آیات میں کہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، اور جب یہ چھوٹا بیج بویا جاتا ہے اور یہ بڑھ کر بڑا درخت بن جاتا ہے تو ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ پھر خدا کا بیج، درخت اور شاخیں کیا ہیں
جو اس آسمان کی بادشاہی کو بناتے ہیں۔ لوکا 8 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا حقیقی پاسٹر یسوع ایک درخت کی مانند ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 5ویں آیت میں یسوع کے شاگرد شاخیں ہیں۔ متی 3 باب اس کی 16ویں آیت میں روح القدس کو پرندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر چیز کو یکجا کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی خدا کے بیج اور کلام سے پیدا ہونے والے ایک سچے پاسٹر اور اس کی تنظیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس پر روح القدس نازل ہوتی ہے، اور یہی آسمان کی بادشاہی ہے۔ پھر 2000 سال پہلے آسمان کی بادشاہی بنانے والے درخت کی حقیقت کون تھی؟ یہ یسوع تھا، خدا کا بیٹا، اور خدا کی روح القدس اس پر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ لہذا یسوع جو زندگی ہے اور انگور کا حقیقی درخت ہے، وعدہ شدہ پاسٹر یسوع ہے جو پہلی آمد میں زندگی کے درخت کی حقیقت تھی۔ پھر 12 شاگرد شاخیں ہیں۔ لہذا زندگی کے درخت کی حقیقت خدا ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے، اور حقیقی پاسٹر اور اس کی تنظیم جس کے ساتھ خدا ہے۔ پہلی آمد پر یہ یسوع اور 12 شاگرد تھے۔ اب آئیے جنگلی انگور کے درخت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، جو کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے لیے ایک اور لفظ ہے۔ یسایہ 5 باب میں بہترین پاکستان لگایا گیا تھا، پھر بھی اس کی فصل خراب ہوئی۔ پھر خراب پھلوں والی اس بہترین بیل کو یہودا کے لوگوں کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے لوگ تمثیلی درختوں کی مانند ہیں۔ شیطان کے موت کے بیج سے اگنے والے یہ جنگلی انگور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی۔ پھر یہ سمجھنے کے لیے کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کیا ہے، آئیے دانیل 4 باب اس کی 20 تا 22 آیات کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ دانیل نبی کی کتاب، اس کا 4 باب اس کی 20 تا 22 آیات۔ وہ درخت جو تو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا تھا، جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سایہ میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑھی اور آسمان تک پہنچی، اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ آمین۔ دانیل 4 باب کو دیکھتے ہوئے بابل کا بادشاہ ایک بڑا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے میدان کے چرندے بھی ہیں۔ میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین کے حیوان ہیں جو وہاں پناہ لے رہے ہیں، تو یہ درخت ضرور کوئی جنگلی بیل ہے۔ نیز جو پرندے ان شاخوں میں گھونسلے بنا رہے ہیں، یقیناً وہ بدروحوں کا حوالہ دے رہے ہوں گے، کیونکہ یسوع جس پر روح اتری وہ سچا انگور کا درخت اور زندگی کا درخت ہے۔ بابل کا بادشاہ جس پر بدروح اتری ہے، جنگلی انگور کی بیل اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کی مانند ہے۔ مزید برآں وہ لوگ جو بابل کے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تنظیم تمثیلی شاخوں، پتوں اور پھلوں کی طرح ہے۔ لہٰذا نیک و بد کی پہچان کے درخت کے حقیقی معنی شیطان، جھوٹے پادری اور ان کی تنظیم ہے، جن کے ساتھ شیطان ایک ہے۔ پہلی آمد میں نیک و بد کی پہچان کے درخت کی حقیقت جھوٹے پاسٹر، فریسی اور صدوقی اور ان کی عبادت گاہوں کے ارکان تھے، جن کو یسوع نے سانپ اور افعی کے بچے کہا تھا۔
زندگی کے درخت اور نبوت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کو منظم کرنے کے لیے زندگی کا درخت خدا، اس کا حقیقی پاسٹر اور اس کی تنظیم ہے۔ نبوت کی پہچان کے درخت کے معنی شیطان، جھوٹے پاسٹر اور ان کی تنظیم کے ہیں۔ اب آئیے خداوند کی دوسری آمد کے وقت زندگی کے درخت اور نبوت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کو معلوم کریں۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس کے درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ آمین۔ جس طرح یسوع اور 12 شاگرد زندگی کے درخت کے طور پر آئے اور پہلی آمد میں پھل لائے، ویسے ہی مکاشفہ کی تکمیل کے وقت مکاشفہ 22 باب میں ایک شخص ہے جو زندگی کے کلام سے پیدا ہوا ہے، جو ایک زندگی کا درخت بن جاتا ہے اور 12 قبیلوں کے ذریعے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آج خداوند کی دوسری آمد کے وقت یسوع جو زندگی کا درخت ہے اسے چنتا ہے، جو مکاشفہ 2 اور 3 باب میں بطور گواہ غالب آتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یسوع نے مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت میں کہا کہ جو غالب آئے، میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت میں یسوع نے وعدہ کیا کہ جو غالب آئے گا وہ یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ سکے گا۔ لہٰذا نئے عہد نامے کا وعدہ شدہ پاسٹر، وہ جو غالب آتا ہے جس کے ساتھ یسوع ایک ہے، وہ خداوند کی دوسری آمد کے وقت زندگی کے درخت کی حقیقت ہے۔ نیز یہ مکاشفہ 2 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا وہ خدا کے فردوس میں زندگی کے درخت کا پھل کھا سکے گا۔ فردوس روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی کا حوالہ دے رہا ہے، ایسی بادشاہی جہاں خدا سکونت کرتا ہے، جہاں خدا رہتا ہے۔ اور زندگی کے درخت کا پھل مکاشفہ 10 باب کا ظاہر شدہ کلام ہے۔ جی ہاں، زندگی کے درخت کے پھل کا مکاشفہ 10 باب میں ذکر کیا گیا ہے جو ظاہر شدہ کلام ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مکاشفہ 7 باب کے نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں نئی بادشاہی، اور مکاشفہ 21 باب کے نئے لوگ جو شنشن جی کے 12 قبیلے ہیں جو اس کے ذریعے تخلیق کیے گئے ہیں، جو غالب آتا ہے، یہ زندگی کے درخت کی حقیقت ہیں۔ منظم کرنے کے لیے خداوند کی دوسری آمد پر زندگی کا درخت اور 12 شاخیں، وعدہ شدہ پاسٹر، غالب آنے والا نیا یوحنا اور شنشن جی کے 12 قبیلے ہیں۔ زندگی کے درخت کے پھل کے حقیقی معنی سچائی کا کلام ہے جو نئے عہد نامہ کی جسمانی تکمیل کا ظاہر شدہ کلام ہے، جس کا وعدہ یسوع نے اپنے خون سے کیا تھا۔ مزید برآں یہ ایماندار ہیں جو سچائی کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم یعقوب 1 باب اس کی 18ویں آیت اور مکاشفہ 14 باب اس کی 4 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ واحد جگہ جو ہر مہینے 12 قسم کے پھل لاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے مکاشفہ 22 باب میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ شنشن جی کے 12 قبیلے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں 12 قبیلے پھل لاتے ہیں۔ خدا نے نئے عہد مکاشفہ کو پورا کیا اور شنشن جی کے 12 قبیلوں کو پیدا کیا جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس جگہ پر جیسے کہ مکاشفہ 21 باب میں وعدہ کیا گیا ہے، مقدس شہر نیا یروشلم آسمان سے نیچے اترتا ہے اور ایک ہو جاتا ہے۔ یہ مکاشفہ کے 22 باب میں زندگی کے درخت کی حقیقت ہے۔
اگرچہ مکاشفہ 22 باب میں پرندوں کو زندگی کے درخت کے ساتھ ایک ساتھ درج نہیں کیا گیا ہے، مگر پرندے ضرور آئیں گے اور درخت کی شاخوں میں بیٹھیں گے۔ تمثیلی پرندے روحوں کا حوالہ دے رہے ہیں، لہذا وہ پرندہ جو زندگی کے درخت میں بستا ہے یعنی پاک روح ہے، یہ خدا کی روح ہے۔ ٹھیک ہے، یسوع اور فرشتے اور شہداء سب روح ہیں، اور وہ مکاشفہ 22 باب میں زندگی کے درخت کے ساتھ ہیں۔ متی 13 باب اس کی 31 تا 32 آیات میں اسے آسمان کہا گیا ہے۔ اسی لیے زندگی کا یہ درخت آسمان کا درخت ہے، یعنی یہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ آئیے دوسری آمد کے وقت نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی 5 آیات کو مل کر پڑھیں گے اور جانیں گے کہ دوسری آمد کے وقت نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ آمین۔ خداوند کی دوسری آمد پر نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ مکاشفہ 17 باب میں ایک کسبی 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان پر سوار ہے، اور اس کے ماتھے پر ایک نام بابل درج ہے۔ مکاشفہ 18 باب کو دیکھتے ہوئے یہ بابل شیطان کا مسکن ہے، جس نے تمام قوموں کو گرایا۔ علامتی طور پہ ایک درخت، نیکوبت کی پہچان کا درخت یا جنگلی بیل کا حوالہ دینا جس پر مکروہ پرندے آتے ہیں، اس بابل کسبی اور اس کی تنظیم نے شیطان کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور اس کی روح کو حاصل کیا اور اس سے بیاہ کر لیا۔ وہ شیطان کے پاسٹر ہیں جنہوں نے شیطان کے بیج سے روحانی اولاد کو جنم دیا۔ بابل کے بادشاہ کی طرح دانیل 4 باب میں وہ نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت ہے۔ منظم کرنے کے لیے خداوند کی دوسری آمد پر نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت یہ کسبی بابل اور اس کی تنظیم ہے۔ اس بابل کی کسبی اور اس کی تنظیم نے تمام قوموں کو حرام کاری کی میں سے گرایا اور انہیں شیطان سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ روایتی کلیسیائیں آج ان تمام قوموں میں شامل ہو چکی ہیں جو گر چکی ہیں۔ پھر بابل کی حرام کاری کی متوالا کرنے والی میں کا حقیقی مطلب کیا ہے جس نے تمام قوموں کا زوال کا شکار کیا؟ یہ استثناء 32 باب اس کی 33ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ دشمن کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر ہے۔ بس نیکوبت کی پہچان کے درخت کے پھل کا صحیح مطلب جھوٹا نظریہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں جھوٹے پاسٹرز کی طرف سے دی گئی تفسیریں ہیں جو سانپوں کے زہر کی طرح ہیں۔ تاہم نیکوبت کی پہچان کا وہ درخت جو گزشتہ 6000 سالوں سے تمام قوموں کو اس طرح دھوکہ دے رہا تھا، مکاشفہ 22 باب میں نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بابل کے نیکوبت کی پہچان کے درخت کی عدالت کی جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے اور اژدہوں کو پاتال میں بند کر دیا جاتا ہے۔
لہٰذا مکاشفہ 22 باب میں صرف زندگی کا درخت موجود ہے اور خدا کی بادشاہی کا دور شروع ہوتا ہے جو زندگی کا درخت ہے۔ آج دوسری آمد پر میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب زندگی کے درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کی حقیقت کو سمجھیں گے اور ان تمام قوموں سے نکلیں گے جو دھوکہ کھا چکی ہیں اور زندگی کے درخت کی 12 شاخوں سے تعلق رکھیں گے اور نجات اور ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ اب یوحنا 15 باب اس کی 9 تا 17 آیات کو ترتیب دیں۔ یوحنا 15 باب اس کی 9 تا 17 آیت میں یسوع ہمیں حکم دیتا ہے اور محبت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 9ویں آیت سے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ باپ نے مجھ سے محبت کی ہے اسی طرح میں نے تم سے محبت کی ہے، اب میری محبت میں رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تم میری محبت میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم رہا۔ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میری خوشی تم میں رہے اور تمہاری خوشی پوری ہو۔ میرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو جیسا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ یسوع کہتے ہیں کہ جس طرح اس نے خدا کی محبت میں رہنے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کیا، تو جب ہم یسوع کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہم یسوع کی محبت میں رہ سکتے ہیں۔ اور جو حکم یسوع ہم شاگردوں کو دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آگے 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ اس سے بڑی محبت کوئی نہیں، وہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تم میرے دوست ہو اگر تم وہی کرو گے جس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ میں اب تم کو نوکر نہیں کہتا کیونکہ نوکر اپنے مالک کے کام کو نہیں جانتا، اس کی بجائے میں نے آپ کو دوست کہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یسوع کہتے ہیں کہ ایک نوکر اپنے مالک کے کاروبار کو نہیں جانتا، بلکہ اس لیے کہ اس نے شاگردوں کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ اگر ہم یسوع کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم ایک دوست ہوں گے۔ جی ہاں، اگر ہم یسوع کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم دوست ٹھہریں گے۔ اور یہ بتانے کے بعد کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دینے سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ یسوع نے ایسی محبت ہم سے کی ہے۔ جی ہاں، اب آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ 16ویں آیت اور اگلی آیات کیا بیان کرتی ہیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ جاؤ اور پھل لاؤ، جو پھل قائم رہے گا۔ پھر جو تم میرے نام سے مانگو گے وہ باپ تمہیں دے گا۔ یہ میرا حکم ہے، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اس کو منظم کرنے کے لیے یسوع نے پھل لانے کے لیے شاگردوں کو منتخب اور مقرر کیا۔ پھل لانے کا مطلب ہے منظم کرنا اور اس کلام کے ساتھ انجیلی بشارت دینا جو یسوع نے ہمیں دیا ہے، اور خدا کے بچوں کی پرورش کرنا۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ 18 تا 27 آیات ان لوگوں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہے جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا تم سے نفرت کرتی ہے تو یاد رکھو کہ اس نے پہلے مجھ سے نفرت کی۔ اگر آپ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی طرح پیار کرے گی، جیسا کہ آپ کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو دنیا میں سے منتخب کیا ہے، اسی لیے یہ دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے۔ ان الفاظ کو یاد رکھو جو میں نے تم سے کہے تھے، کوئی شخص اپنے مالک سے بڑا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے تو وہ پھر تمہیں بھی ستائیں گے۔ اگر انہوں نے میری تعلیم پر عمل کیا ہے تو پھر وہ تمہاری بات بھی سنیں گے اور تمہاری تعلیمات کی بھی اطاعت کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے میری اطاعت نہیں کی، وہ تمہاری تابعداری بھی نہیں کریں گے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کے شاگردوں سے نفرت کرنے اور انہیں ستانے کی وجہ یہ تھی
کہ وہ دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ یسوع نے انہیں دنیا سے منتخب کیا تھا۔ اس وقت جس دنیا نے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو ستایا وہ یہودیت کے مذہب کی دنیا تھی جو شیطان کے کنٹرول میں تھی۔ یہ دنیا خدا کی بادشاہی کو کیوں ستاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا مختلف خداؤں کے قابو میں ہے۔ پھر ہم ان لوگوں میں کیسے فرق کر سکتے ہیں جو خدا کے ہیں اور جو شیطان کے ہیں؟ متی 5 باب اس کی 10 تا 12 آیات کو دیکھتے ہوئے ستانے والے وہ ہیں جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں اور ستائے جانے والے وہ ہیں جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان سے تعلق رکھنے والوں کو کیوں ایذا دیتے ہیں؟ تاکہ لوگ حق کی باتوں کو نہ سن سکیں جس کی گواہی خدا کے لوگ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ستاتے ہیں تاکہ لوگ حق کی باتوں کو، سچائی کی باتوں کو نہ سن سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 21ویں آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ میرے نام کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کیونکہ وہ اس کو نہیں جانتے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے بات نہ کرتا تو وہ گناہ کے مرتکب نہ ہوتے، تاہم اب ان کے پاس اپنے گناہ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ میرے باپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ دنیا یسوع کے نام کی وجہ سے ہر قسم کی برائی کرے گی، اور دنیا کے ستانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے۔ اگر یسوع نے ان پر خدا کو نہیں بتایا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نہیں جانتے، تاہم کیونکہ یہ سب کچھ ان کو بتا دیا گیا تھا وہ عذر نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ آج کا وعدے کا پاسٹر شنچن جی میں بھی نئے عہد نامے کی پیشن گوئی اور تکمیل کے بارے میں گواہی دیتا ہے جس پر تمثیلوں میں مہر ثبت کی گئی تھی؟ لہٰذا کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے ظلم کیا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ شنچن جی بائبل میں وعدے کے کلام کے مطابق فصل کاٹ رہا ہے، لیکن ہر چرچ نے ایک نشان لگایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شنچن جی فصل کاٹنے والوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر یہ کیسے عذر پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خبر نہیں سنی؟ نیز کیونکہ یسوع کہتے ہیں کہ جو لوگ یسوع سے نفرت کرتے ہیں وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ تو مہربانی سے یہ سمجھ لیں کہ جو اس سے نفرت کرتا ہے جس کو یسوع نے بھیجا ہے، در حقیقت وہ یسوع سے نفرت کرتا ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں کہ 24ویں آیت اور اس سے اگلی آیات میں کیا مواد بیان کیا گیا ہے۔ آئیں ان کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت میں عداوت رکھی۔ آمین۔ بالکل اسی طرح جیسے یسوع وہ کام انجام دینے کے قابل تھے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا، آج نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر جو آتا ہے وہ کام کر رہا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ یسوع ان کے ساتھ ہے۔ پہلی آمد پر یسوع نے خدا کا وہ بیج بویا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، ایک نیا عہد باندھا، امن کا اعلان کیا اور ہمارے گناہوں کے لیے صلیب اٹھائی، اور پرانے عہد نامے کی ہر پیشن گوئی کو پورا کیا۔ اور نئے عہد نامے کے وعدے کا پاسٹر جو آتا ہے یعنی نیا یوحنا، اس نے ان لوگوں کی کٹائی کی ہے جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور مکاشفہ 7 باب کے وعدہ کے مطابق ان پر مہر لگائی گئی ہے۔ وہ اژدہا کے گروہ سے لڑا ہے اور مکاشفہ 12 باب میں غالب آیا ہے، اور اس نے 12 قبیلوں کو تخلیق کیا ہے۔ وہ پوری دنیا میں نئے عہد مکاشفہ کی گواہی دے رہا ہے
اور امن کا کام کر رہا ہے۔ تاہم جس طرح 2000 سال پہلے یسوع سے بغیر کسی وجہ کے نفرت کی جاتی تھی، آج بھی ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آمد اور دوسری آمد پر دونوں ہی دنیا کے کنٹرول میں ہیں۔ آخر میں آئیے پڑھیں کہ یہ 26ویں آیت اور اس سے آگے کیا لکھا ہے۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ جب وہ مددگار آئے گا جسے میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، سچائی کی روح جو باپ سے نکلتی ہے، وہ میرے بارے میں گواہی دے گا، اور آپ کو بھی گواہی دینا چاہیے کہ آپ شروع ہی سے میرے ساتھ رہے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جب سچائی کی روح القدس آئے گا تو وہ یسوع کے بارے میں گواہی دے گا۔ نیز شاگردوں کو بھی یسوع کے بارے میں گواہی دینا چاہیے، کیونکہ وہ شروع ہی سے اس کے ساتھ رہے ہیں۔ آج سچائی کی روح جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کے پاسٹر کے ساتھ ہے جو غالب آتا ہے، اور وہ وعدہ شدہ انکشافات، پیشن گوئی اور تکمیل کے بارے میں واضح طور پر گواہی دے رہا ہے۔ آج حقیقت کا دور ہے جب مکاشفہ کی تکمیل ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں مکاشفہ کے کلام کو بالکل صحیح طور پر سمجھنا چاہیے اور اس میں اضافہ یا گھٹائے بغیر اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ براہ کرم اس کلام کو سنیں جس کلام کی گواہی دی جا رہی ہے، اور اس کی تصدیق کریں اور حقیقت کا ادراک کریں۔ آئیے ان الفاظ کا خلاصہ کرتے ہیں جو آج ہم نے دیکھے ہیں۔ آج کا عنوان زندگی کے درخت اور نبوت کی پہچان کے درخت کی حقیقت ہے۔ زندگی کا درخت خدا اور سچا پاسٹر ہے جو غالب آتا ہے، اور اس کی تنظیم شنچنجی ہے۔ نبوت کی پہچان کا درخت شیطان، جھوٹے پاسٹر اور بابل ان کی تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے درخت کا پھل سچائی کا کلام ہے، نازل شدہ کلام ہے اور اس کلیسیا کے ارکان ہیں۔ لیکن نیکوبت کی پہچان کے درخت کا پھل جھوٹی سچائی ہے جو تفسیریں ہیں اور ان سے منسلک چرچ کے اراکین ہیں۔ وہ وقت جب خدا سے پیدا ہونے والے زندگی کے بیج اور وہ جو موت کے شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے تھے، فصل کاٹنے کے وقت الگ ہو جاتے ہیں۔ آج فصل کی کٹائی کا وقت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو لوگ کاٹے جاتے ہیں وہ آسمانی خطے میں جمع کیے جاتے ہیں جو کہ شنچنجی کے 12 قبیلے ہیں، اور جو لوگ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زندگی کے درخت کی 12 شاخوں پر اگنے والے پہلے پھلوں کی حقیقت ہیں۔ کٹائی نہ کرنا اور ایک ہی گرجا گھر میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موت کی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں اور وہی نیکوبت کی پہچان کے درخت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں اور 12 قبیلے دعا کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کے طور پر پورا ہونے والے نازل شدہ کلام سنیں، بائبل سے اس کی تصدیق کریں اور بائبل کے ساتھ ایک ہو جائیں، اور خدا اور یسوع میں ایک ہو جائیں، اور ایک دوسرے سے محبت کریں، معاف کریں اور برکت دیں۔ اگلی بار ایک انسٹرکٹر انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 18 کی گواہی دینے آئے گا جس کا عنوان ہے گناہ کے کفارہ کے یسوع کے خون کا اثر۔ یہ بہت ہی فرحت بخش ہوگا۔ میں خدا کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کو کئی بار سنیں جو آج سنایا گیا ہے، اس کلام کو سمجھیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں ابدی زندگی کی امید حاصل کریں گے۔ آخر میں ہم ایک ہیں کا نعرہ لگائیں گے جیسا کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، اور پھر اختتام کریں گے۔ نسل، قومیت اور مذہب سے بالا تر ہو کر ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ اے باپ خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی عظیم محبت اور فضل کے لیے۔ آج شنچن جی کے آن لائن سیمینار میں دنیا بھر کے پاسٹر صاحبان، الہیات کے طالب علم اور مومنین کو جمع کرنے اور زندگی کے درخت اور نیکوبت کی پہچان کے درخت کی حقیقت کے
6000 سال کے راز کے حقیقی معنی کو جاننے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس فضل کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مکاشفہ 22 باب کے مطابق اس دنیا میں صرف زندگی کا درخت باقی رہتا ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دماغ کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ براہ کرم تمام مومنین کی مدد کریں جو آج کے کلام کو سنتے ہیں کہ وہ زندگی کے درخت کی حقیقت بن جائیں اور آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں اپنی امید حاصل کرنے کے لیے اس کا حصہ بنیں۔ تو براہ کرم ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ اے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔